मैंने प्रेडिक्शन दिसंबर में की थी कि मार्च और अप्रैल हमारे लिए बहुत सख्त महीने होंगे। मरियम बीबी से पूछें आपके बाप ने तोशे खाने से क्या लिया था, बिलावल बाजी से पूछे, सॉरी बिलावल भैया से पूछें, भाई कहते हैं आप उसको बाजी कहते हैं, मैं तो बाजी कहती हूँ, मुझे समझ नहीं आई अभी तक। जिन्होंने जितने केस बनाए हैं उसमें से मेरा ख्याल है सिर्फ 3 रह जाएंगे अगले महीने के एंड तक। मेडिकल कॉलेज में मुझे क्या जरूरत है 4 साल 5 साल पढ़ने की, मैं तो चेयरमैन हूँ, चेयरमैन जो पास नहीं कर सका। पीडीएम जो है ना एक ऐसा चलाक टोला है, वो मुत्तहिदा इस पर हुए हैं कि हमने वहाँ जाना है जिसका पल्ला भारी है। आसिफ जरदारी की तो मैं हिस्ट्री इसलिए जानती हूँ कि हम कराची में थे जब आसिफ भी पढ़ा था, यूनिवर्सिटी के बाहर ही अपनी गाड़ी लेके खड़ा होता था, लड़कियाँ पिक करता था रोज़। माजरत के साथ तमाम नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले, मेरा इमरान खान से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी मशहूर और मारूफ पामिस्ट लाला रुख साहिबा मौजूद है। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। 14 मई को इंतखाबात होंगे पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा जो से इंतखाबात है वो अभी उस पर बात नहीं की गई। अभी फ़िलहाल पंजाब के इंतखाबात पर बात की गई है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। लाला रुख हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी प्रेडिक्शन जो सच होती हैं आगे मज़ीद क्या कहना चाहेंगी। ये खुश आइन बात है कि जजेस ने डिसाइड कर लिया है और फुल बेंच ने ये कह दिया कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मसला हमारे मुल्क में जो प्रेडिक्शन के अलावा भी जनरल नॉलेज में भी और जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि पिछले 3-4 माह से 6 माह से टालम टाल हो रहे हैं, टाल रहे हैं हर बात को। सारे मुल्क के जितने MNA, MPAs, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला, दाखिला, फलाना ढिमकाना, पुलिस के चीफ, सारी जुडिशरी, सारे जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो करोड़ों की और लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, अपने एक महीने की तनख्वाह ना दें, 10 दिन की दें, हुकूमत को दे दें, ख़जाने में डाल दें हमारे। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक चीज़ है जिसको कहते हैं बैतुल माल। बैतुल माल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। हर घराने के पास अगर आप 500 रुपये कमा रहे थे और आपके घर का खर्चा उस पर 200 था तो आप 300 खुद अपनी मर्ज़ी से जाके, या 250 अपनी मर्ज़ी से जाके, या 200 अपनी मर्ज़ी से जाके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे और कहते थे ये बैतुल माल में डाले उन लोगों के लिए जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, यानी बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं। ठीक है, ये हमने दुनिया में लाया निज़ाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमारा बैतुल माल कभी तुमने सुना है कहाँ है और उसमें कितना पैसा है और क्या है? जब हुकूमत आती है कहते हैं जी बैतुल माल तो खाली है। अरे तो आप लंदन से भागे भागे किस लिए आए थे? बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट तो फाइनल हो गई है, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ गया। अब ये बताइएगा पीडीएम क्या खामोश रहेगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उनकी तरफ से राय अमल होगा? देखिए, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी मेरा ख्याल है आपसे ही कहा था या किसी और से कहा था, पीडीएम जो है ना एक ऐसा चलाक टोला है जिसमें कि बड़े मुहज़्ज़ब लोग, दाढ़ियों वाले, मौलवी, फलाना, ये फ़िक्का वो फ़िक्का, वो हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इंतशार फैलाने वाला ग्रुप है। वो मुत्तहिदा इस पर हुए हैं कि हमने वहाँ जाना है जिसका पल्ला भारी है। अब वो देख रहे हैं, अगले 15 दिन में पता लग जाएगा पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी, जिसका लगेगा उनको कि हमने ये उनकी 14 सीटें हैं या 20 सीटें हैं जिनको हमने दिया वो पावरफुल हो जाएंगे, वो उनका साथ दे देंगे। क्योंकि अपना दीन ईमान तो है नहीं, अपना कलमा क्या है उनका तो कोई है ही नहीं। उनका क्या आइडियोलॉजी क्या है? किसी ने आपको आके टीवी पे किसी एक बात बंदे ने बताई कि आइडियोलॉजी क्या है? किसी ने भी नहीं बताई। पीडीएम में है कौन? सारे अपने अपने नुकात लिख कर दें मुझे कि क्या हैं, हम कौन हैं। तो थोड़ा सा ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिसंबर में की थी कि मार्च और अप्रैल हमारे लिए बहुत सख्त महीने होंगे। एक तो रमज़ान शरीफ है, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे मुल्क पर रहम करे, हम सब पर रहम करे, कोई फ़ैसले ऐसे हों जो कि अच्छे हों। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि बड़ा ऐलान तो आ चुका है, 14 मई को
انتخابات شروع کر دیے جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھی نتائج سامنے آئیں گے کیا اس کے مخالف پارٹی جون سی ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم اس فیصلے کو مان لے گی؟ اگر پی ڈی ایم کی کسی جماعت کو برتری مل جاتی ہے, اگر وہ جیت جاتی ہے, پی ٹی آئی کو شکست ہو جاتی ہے الیکشنز میں, تو کیا خان صاحب اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے یا پھر دوبارہ دھاندلی کا ایک دوسرے پہ کیچڑ اٹھائیں گے؟ دھاندلی کا کیچڑ تو ہر دفعہ چلتا ہے. ایک الیکشن بتاؤ جس میں انہوں نے دھاندلی نہ کہی ہو. جو ہارتا ہے کہتا ہے دھاندلی ہے. ارے جب تم جیتتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو دھاندلی ہے؟ ارے ہمارے تو اتنے لوگ ہی نہیں تھے, یہ کیسے ہم جیت گئے؟ تم نے سنا آج تک؟ نہیں سنا نا. تو پوری گورنمنٹ ہی جھوٹ پہ چل رہی ہے, تو وہ تو ہوگا ہی ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے یہ جو انتخابات ہوں گے یہ خونی ہوں گے؟ میں دعا گو ہوں کہ یہ خونی نہ ہو. اس میں کسی کی موت نہیں نظر آ رہی مجھے, ایسا کوئی خونی انتشار نظر نہیں آ رہا, مگر مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں مطلب کہ ہجران, اس ملک میں ایسے عذاب کی طرح تباہی آئے گی کہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہوا کیا ایسا, وہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد. مجھے یہ بتائیے گا ایک طرف تو انتخابات تو سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کر دیا, اوپر سے پی ڈی ایم جون سی ہے وہ کالے دم قرار دینے کی پوری کوشش بھی کی ہے خان صاحب کو, مگر جماعت کو بھی کالے دم قرار کرنے کی کوشش کی ہے. خان صاحب پر جو حملے بھی ہوئے ہیں لوگوں کی جانب سے یا جس کی بھی جانب سے, یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, الیکشن جیسا کہ آپ نے دعا گو ہوئی ہیں کہ بھائی الیکشن جون سے ہے وہ خونی نہ ہو, آگے سچویشن کیا دیکھتی ہے؟ الیکشن کے بعد کیا دیکھتی ہیں؟ الیکشن جب ہو جائیں گے تو کس طرح سے ہمارا ملک چلے گا؟ کیا بہتری کی طرف آئے گا یا وہی کیچڑ ایک دوسرے پہ اچھالا جائے گا؟ فہد کلادم کسے کہتے ہیں؟ کلادم کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایلیجبل نہیں ہے. انگلش کا لفظ ہے ایلیجبل. ایلیجبل نہ ہونے کے لیے میں ایک نوکری کے لیے جاتی ہوں, میں کہتی ہوں جی میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, اس کا ایک ایگزام ہے, میں نے پاس کرنا ہے, میں نے پاس نہیں کیا تو مجھے سی ایس ایس آفیسر نہیں بنائیں گے. اب اس ملک میں کلادم قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس. توشہ خانہ کا لفظ تم نے پہلے کبھی سنا تھا؟ پچھلے 40 سال سے کروڑ روپے نہیں ڈالر اور پاؤنڈوں کا یہاں توشے آئے ہیں پریزیڈنٹس کے لیے, ڈکٹیٹرز کے لیے, سب. کسی نے حساب نہیں مانگا. آ کے نکالا کیا بھید؟ بھائی توشہ خانہ. مریم بی بی سے پوچھیں آپ کے باپ نے توشے خانے سے کیا لیا تھا. بلاول باجی سے پوچھیں, بلاول بھیا سے پوچھیں, بھائی کہتے ہیں آپ اس کو باجی کہتے ہیں, میں تو باجی کہتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک. آئی وش کہ بلاول ڈکلیئر کر دے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کپڑے وہ لڑکوں والے پہنتے ہیں اور بولتا وہ ہے کہ میں کرتی تھی. تو ہمیں پٹھان ہے نا, ہم بھی تھی کرتے ہیں زیادہ. تو باجی بلاول بتا دیں کہ جی ان کے بابا نے وہ جو 8 مرسڈیز آئی تھیں وہ توشہ خانہ سے جب لی تھیں تو انہوں نے کیا دیا تھا حکومت کو. تو اپنا گریبان جھانکو, پہلے دیکھو, احتساب دو سب, پھر کسی کو کلادم کہو, میں مان لیتی ہوں. بہتر ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا ایک طرف تو الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہیں, دوسری طرف خان صاحب کی پیشیاں نہیں ختم ہو رہی اور کیسز میں مزید اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ انتخاب ہو بھی جاتے ہیں تو خان صاحب کیا پرسکون ہو کر اپنی حکومت سنبھال پائیں گے اگر وہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں تو؟ 144 یا جتنے بھی رہ گئے ہیں کیسز, کوئی تو بتا دے کون سا کیس ہے, کس چیز پہ ہے یار. انہوں نے تو کیس ایسے بنائے ہیں, ارے انہوں نے اتنے زور سے آہا کیا, کیس بنا دو. کورٹ کے اندر بیٹھ کے آہا کر دیا, یہ کوئی کیس ہے؟ ارے خان صاحب نے آج کنگھی اس طرح سے کی تھی, کیس بنا دو. جوتے جو انہوں نے کالے کیوں پہنے ہوئے تھے براؤن سوٹ کے ساتھ, کیس بنا دو. ایک کیس تو بتائیں کس طرح ہوا کہ عمران خان کورٹ کے اندر گیا, 7 منٹ میں 7 اس کی جو پیشیاں تھیں 7 نل اینڈ وائڈ ہو گئیں, کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. دیکھو نا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جنہوں نے جتنے کیس بنائے ہیں اس میں سے میرا خیال ہے صرف 3 رہ جائیں گے اگلے مہینے کے اینڈ تک. یہ مارچ ہی ہے نا, یہ اپریل میں آ گیا. مارچ 29 تاریخ تک اس کے 100 کیسز تو نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور باقی جو 2-3 رہ جائیں گے جنہوں نے کہ ذرا سے کوئی اس کے پیچھے شاید کوئی 1-2 کاغذ. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شہباز شریف کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, نواز شریف کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. یہ پڑھے لکھے ہیں, کون سے اسکول اور کالج سے پڑھے تھے. مریم کے ساتھ تو میں نے کام کیا تو مجھے پتا ہے وہ بیچاری سائن کر لیتی ہے, پڑھ بھی لیتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا, رہ گئی تھی بیچاری میڈیکل کالج سے, اس کو ایڈمیشن نہیں ملی تو اس کو کسی نے فیور میں ایڈمیشن دے دی, پھر اس پہ کیس ہو گیا, نکال دیا. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے نکال دیا. یہ لوگ اتنا وہ
کیا رکوبت کہتے ہیں, رکابت کہتے ہیں, دل میں رکھنے والے لوگ ہیں. اس نے میڈیکل کالج بنایا اور اس کی چیئرمین بنی. اس نے کہا میڈیکل کالج میں مجھے کیا ضرورت ہے 4 سال 5 سال پڑھنے کی, میں تو چیئرمین ہوں. چیئرمین جو پاس نہیں کر سکا, FSC پاس نہیں کر سکا ان مارکس سے جس میں آپ ایلیجبل بنتے ہیں ٹو بیکم اے ڈاکٹر, وہ عورت چیئرمین ہے انجینئرنگ کالج اینڈ میڈیکل کالج کی, اور نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے وہ کھڑی ہونا چاہ رہی ہیں. اب آپ ہمارے ملک کا حال صاف دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. عمران خان جو انٹرنیشنلی نون انگلینڈ کی یونیورسٹی کا چیئر پرسن رہ چکا ہے, انگلینڈ میں یونیورسٹی کا چیئر پرسن رہ چکا ہے, اس کا, اور جو کہ امیر ترین عورت سے جس نے شادی کی, انگلینڈ رہا, امریکہ رہا, جس کو بولنے کا طریقہ آتا ہے, جو خاندان اس کا ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے خاندان کے کسی بندے کو بھی اٹھا لیں تو وہ پڑھا لکھا ہوگا, اس کا گارڈ پڑھا لکھا ہوگا. اس کو آپ نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا. بٹ مقابلہ کس سے ہے؟ دیکھو تو صحیح نا, مقابلہ کس سے ہے؟ عمران خان کے مقابل آنے کے قابل, معذرت کے ساتھ تمام نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے, میرا عمران خان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. عمران خان کے برابر کھڑا ہونے کے لیے بھی نہ مریم, نہ حمزہ, نہ بلاول, نہ شہباز شریف, نہ نواز شریف, نہ آصف زرداری, کوئی بھی نہیں. آصف زرداری کی تو میں ہسٹری اس لیے جانتی ہوں کہ ہم کراچی میں تھے جب آصف بھی پڑھا تھا. یونیورسٹی کے باہر ہی اپنی گاڑی لے کے کھڑا ہوتا تھا, لڑکیاں پک کرتا تھا روز. ان کے باپ کا بمبینو فلم پکچر ہاؤس تھا, میری بیسٹ فرینڈ کا ہسبینڈ وہاں پروجیکٹر چلاتا تھا. وہ کہتا تھا یہ نکر میں یہاں بھاگتا رہتا تھا, سارا دن فلمیں دیکھتا تھا, اسکول سے یہ بھاگا ہوتا تھا, کالج سے یہ بھاگا ہوتا تھا. اس نے تو پڑھا ہی نہیں, اس کو تو شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا. پھر سب سے بڑی بات ان کی ہسٹری خون ریزی کی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ بھٹو نے بے نظیر کو کس نے مرڈر کرایا, ہم سب کو پتہ ہے کہ اپنے سالے کو کس نے قتل کرایا. مجھے بڑا پسند تھا اس کا بھائی جو تھا مرتضیٰ بھٹو, بڑا دلیر بندہ تھا, جیتدار بندہ تھا. کس نے مرڈر کرایا؟ آگے پولیس کی موبائل, پیچھے پولیس کی موبائل, سیدھے ہاتھ پہ پولیس کی موبائل, الٹے ہاتھ پہ پولیس کی موبائل, گاڑی میں 4 گارڈ, اور پولیس ہی نے اس کو مار دیا. یہ تو ہمارا ملک کی ہسٹری ہے. کس نے مروایا؟ سٹنگ پرائم منسٹرز ہسبینڈ. کوئی اس کو پکڑے گا؟ یہ تو آپ اپنے کو خود, یہ تو پاور کے لیے کچھ بھی کر سکتے, پاور ہنگری. تو وہ رات مجھے بھولتی نہیں ہے جس دن مرتضیٰ کو مرڈر کیا. میرا گھر بہت قریب تھا بلاول ہاؤس سے, اور جو پرانا والا بلاول ہاؤس ہے بھٹو کا جو گھر تھا, اور فائرنگ کی اتنی آواز تمہیں یقین نہیں آئے گا. آدھا پونا گھنٹہ لگاتار فائرنگ ہوتی رہی. دوسرے دن سڑک کے کنارے شیلز ہی شیلز تھے. اس طرح مارا اس کو. اچھا لالا جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پریڈکشنز کیا کہتی ہیں؟ الیکشنز ہوں گے, کیا معاملات ہوں گے؟ یہ جو الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے, کیا اسی تاریخ پر ہی الیکشنز کیے جائیں گے؟ فہد, مجھے ڈر لگ رہا ہے پریڈکشن دیتے ہوئے بھی. بہت کالا نظر آ رہا ہے, بہت اندھیرا نظر آ رہا ہے اس ملک کے لیے. جی تو ناظرین, آج میرے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود ہے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ایسا سوال ہے یا آپ کسی بھی طرح کی پریڈکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں لازمی بتائیں. آپ کے سوالوں کے بھی جواب ہم لازمی دیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.